ویلکم بیک ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن اور میں سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں معاشرتی بیماری، غیبت، چغلی، حسد، کینہ۔ یہ سب بیماریاں جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں اور ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، اور اسی پہ ہمارے ساتھ جو بڑا زبردست پینل بیٹھا ہوا ہے اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے محمد امجد نقشبندی صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پنجابی نعت سناتے ہوتے ایک بڑی اچھی اور خوبصورت نعت، ہر خوبصورت اچھی ہے، لیکن وہ پنجابی کے ایک اپنے ہی حسن ہے۔ ذرا میں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے۔ زندگی دا مزہ وے سرکار دے بوہے تے، موت آوے تے سر ہووے سرکار دے بوہے تے، بے شک میں گناہگار بے شک میں خطا کار بن جانی ہے گل میری دلدار دے بوہے تے، اللہ سرکار دے بوہے تے، گناہگار دی میت نو لے جانا مدینے ول، بخشش لئی رکھ دینا سونے آقا دے بوہے تے، موت آوے تے سر ہووے سرکار دے بوہے تے۔ حسد کی بات بھی ہم کریں گے۔ حسد ہم اسے بھی لائٹ لیتے ہیں بہت زیادہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ جو اس کے پاس چلا گیا۔ میں تو کئی دفعہ سمجھتا ہوں کہ حسد اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے شاید۔ درست بات ہے۔ تو کیا کہیں گے حسد کے حوالے سے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بڑی عام ہو چکی ہے۔ یقیناً آج آپ نے جو بھی یہ موضوعات منتخب کیے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری ایسی برائیاں ہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ چلتی ہیں۔ بے شک ہماری سب سے بڑی تو کمی تربیت کی ہے، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلم یہ اس وقت آ گیا ہے کہ مادہ پرستی کی دوڑ میں ہیں لوگ، واہ، صرف دولت اور دنیا، جی، اس کے حصول میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ اب وہ یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے اس دولت کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ صحیح، دنیا سے اسلام نے منع نہیں فرمایا، بالکل صحیح، اور اس کو جائز طریقوں میں رہتے ہوئے آپ اس دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، اور قرآن عظیم میں بھی اللہ رب العزت کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے دنیا، جو مال و دولت آپ کو دیا گیا ہے اس سے آپ آخرت بھی خریدیں، بالکل صحیح، اور جو دنیا میں آپ کا حصہ ہے وہ بھی لیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے منع نہیں کیا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میل دنیا کا کأنک تعیش ابداً، اللہ، کہ اپنی دنیا کو اس انداز میں کماؤ کہ آپ کو ساری زندگی ادھر ہی رہنا ہے، ہاں ہاں، ٹھیک ہے نا، آپ کو مرنا ہے ہی نہیں ہے، کأنک تعیش ابداً۔ جی،
تو فرمایا لیکن اس کے ساتھ جب دوسرا سسٹم دیا نا تو پھر پتہ چلا کہ نہیں ہے وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہنا. تو کیونکہ پہلے حکم سے تو کچھ یوں محسوس ہوا تھا کہ بس دنیا کماتے رہو, تو ادھر ہی رہنا ہے, تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی, جنت ونت کی, کہیں اور جانے کی, تو پھر باقی اعمال ہم کس لیے کریں گے. تو ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ وَاعْمِلْ لِلْآخِرَةِ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا, لیکن آخرت کے لیے اس انداز میں عمل کر کے تجھے کل مر جانا ہے. مرنے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کی کب موت آ جائے. تو موت کی تیاری جب آپ نے کرنی ہے اس انداز میں کہ آپ کو علم نہیں کہ اگلا سانس آپ کو ملے یا نہ ملے, تو پھر وہ تیاری بھی آپ نے اسی انداز میں کرنی ہے کہ آپ دنیا کے پیچھے نہیں پڑیں گے. تو جب ہم دنیا کی دوڑ میں لگ گئے تو اس دوڑ نے ہمیں حسد میں مبتلا کر دیا. بالکل صحیح. اب مجھے پرابلم یہ ہے کہ میرے پڑوسی کے پاس اگر خوبصورت گھر ہے اور میرے پاس نہیں ہے, تو میرے جانے نہ جانے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مجھے اس کے اوپر رشک کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت یہ گھر اس کو نصیب کرے اور اس کے لیے باعث برکت بنا دے. اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی تو مجھے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت یہ گاڑی والے کو بھی سلامت رکھے, اس گاڑی کو بھی اس کے لیے سلامت رکھے, اس کو باعث برکت بنا دے, اور اس کو اللہ یہ بھی ہدایت دے کہ یہ رب کے قریب ہو جائے اور غریب لوگوں کی غریب پروری بھی کرے. بالکل ایسے, اور اپنے لیے بھی مانگ لے, اور اپنے لیے بھی خود مانگ لے, اللہ سے مانگو, بجائے کہ کسی کی بڑی خوبصورت آپ نے کہ کسی کو دیکھ کے آپ نے جلنا ہے, اس کے لیے دعا کر دیں برکت کی, اپنے لیے مانگ لیں. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے. اب اندازہ کریں کہ وہی میں نے جو پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ہم برائیاں اتنیاں کر جاتے ہیں کہ وہ نیکی ویکی اس کے مقابلے میں نظر کچھ بھی نہیں آتی. اب دیکھیں نا, ایک آدمی اگر ایک دن میں 100 روپے کما رہا ہے لیکن وہ خرچے صرف 10 روپے کے کرتا ہے, اور ایک میرے جیسا بندہ ہے جو مہینے ایک دن میں 1 لاکھ روپیہ کما لے, تو اس کے مقابلے میں وہ خرچ 1.5 لاکھ روپے کا کر لے, تو خسارے میں کون گیا؟ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ اس نے 1 لاکھ روپیہ کمایا ہے, لیکن وہ تو 1.5 لاکھ روپے کے فضول قسم کے اخراجات کر کے آ گیا. وہ تو اعلیٰ قسم کی شراب اس نے پی لی, اس نے دیگر بدکاریوں کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کر لیا, تو اس کو تو کچھ نہیں ملا. لیکن جس نے 100 روپیہ کمایا اور اس میں اخراجات کم کیے وہ بچ گیا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم برائیوں سے بچتے کم ہیں اور نیکی کا کام کرتے رہتے ہیں. دین اسلام کا اتنا پیارا سسٹم ہے, اور پورے دین کی اگر کوئی ایک خصوصیت بیان کریں تو وہ آتی ہے اعتدال, توازن. یعنی کہ جس چیز میں بھی اعتدال ہوگا نا, اور یہاں پر بھی یہ اعتدال ہے. کس چیز کا؟ اوامر اور نواہی. اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے بچ جانا, یہ دو پیرلل نہیں چلیں گے تو آپ پھر بھی تباہ سسٹم نہیں چل پائے گا. دنیا کے سسٹم ہی اللہ نے اعتدال اور توازن پہ رکھا ہے. نام صاحب ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور ایک نئے طرح رخ موڑ دیا کہ انسان نیکیاں تو بہت کرتا ہے, بہت نیکیاں انسان کر کے جاتا ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تو ہے نا کہ قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کے انبار کے ساتھ, تو اسی کو تو مفلس کہا نا. وہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک, وہ بھی ناظرین تک پہنچا دیجیے. زبردست. آپ نے یعنی کہ ایسی حدیث یاد کروا دی ہے کہ جیسے ہم بار بار مثالیں دے رہے تھے کہ ایک طرف سے نیکیاں ڈال رہے ہیں, دوسری طرف سے ہم نے سراغ کیا اور نیکیاں وہ ضائع ہو رہی ہیں. حقیقت ہے یہ جو حسد کی آپ نے بات کی ہے, میں اس پر غور کر رہا تھا, آپ نے سوال کیا اور غیبت کے بعد اس کو کیا, تو یہ غیبت یہی سبب بنتا ہے حسد کا. اچھا, ظاہری بات ہے کہ یعنی انسان غیبت کرتا ہے تو وہ حسد کی بنا پر ہی کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں لازم ملزوم ہو جاتی ہیں, مگر انسان تو ایسی یعنی کہ اگر اس کے اندر یہ چیزیں برائی نہ ہو تو کبھی بھی وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا, اتدرون من المفلس, تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے, ظاہری بات وہ ہمارے طرح کے انسان تھے, ہماری طرح کے بشر تھے, انہوں نے فوراً کہا, دنیاوی لحاظ سے انہوں نے کہا کہ نہیں پر دنیا میں بیٹھ کر ہی سوال کر رہے تھے, دنیاوی لحاظ سے یہ بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جس کے پاس لیس لہ درہم ولا دینار, جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہوتا ہے, وہ غریب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, حقیقت میں مفلس وہ ہے کہ جو بندہ نیکیاں بہت زیادہ کر کے آئے اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہو, اور نیکیاں بھی کوئی کم نہیں ہے. حدیث کے الفاظ سجلات, دفاتر, نیکیوں کے دفاتر بھرے ہوئے. یعنی جیسے یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا, اس میں نیکیوں
کہ انبار لگا دیے اس نے. مطلب رمضان کی پوری نیکیاں لے گیا, پوری نیکیاں اس نے جمع کر لی, محنت کر لی, جدوجہد کی ہر لحاظ سے, یعنی ذکر و اذکار کیا, تلاوت قرآن کی, روزہ بھی رکھا اور سارا کچھ کیا. صحیح. لیکن حقیقت ہے یہ تو ظاہری چیز کی ہے نا, جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ انبار تو ایسے لگاتا گیا, لیکن حقیقت میں اس نے ایسا نہیں کیا. مجھے حدیث یاد آ گئی رمضان کے حوالے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعاما و شرابا. بالکل صحیح. جو بندہ جھوٹی بات سے اور جھوٹے عمل سے نہیں رکتا ہے تو اس بندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی سرکار نہیں روزے سے, وہ بھوکا پیاسا رہے تو کوئی اس سے اس کو فائدہ نہیں ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ جو بات کی اس نے غیبت, حسد, یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ تو برائی ہے نا, جھوٹا ہی ہے نا. یہ اس نے ایسے یعنی کہ اس طرح کی بات کی ہے. تو حقیقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا یعنی کہ میزان لگ گیا, ترازو لگ گیا, اب نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈالی جانے لگی, تو کیا ہوا؟ حقدار آ گئے. ادھر سے ایک آدمی آتا ہے, یا اللہ اس سے پوچھ اس نے میری غیبت کی تھی, میں نے اس کو کیا کہا تھا, میں نے تو اس کی ہمیشہ اچھائی بیان کی اور اس نے میرے بارے میں یہ کہا. ایک آدمی آتا ہے, اس نے کہا اس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا, بہتان ترازی کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے, وہ ہم نے حدیث بیان کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس میں نہیں ہے تو وہ بہتان ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اس نے بہتان تراشی کی ہے, اور یہ بہتان تراشی کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے, یہاں پر اب جو ہے درم و دینار کی تو بات ہی نہیں ہوگی. حساب و کتاب, جزا سزا جو ہونی ہے, بدلہ ہونا ہے, وہ تو نیکیوں کے ساتھ سودا ہونا ہے. بالکل صحیح. ہم محنت کریں, میں کہتا ہوں ایسا بندہ اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا. عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھک چکا, ہاں جی, رات کا قیام کیا, صبح کو روزہ رکھ کے تلاوت قرآن کی, لیکن ایک موقع آیا تو اس نے اپنے بھائی کی غیبت کر دی, ایک موقع آیا تو اس نے حسد کر دیا. یعنی یہ کیا کیا اس نے ساری محنت اپنے بھائی کو دے دی. مطلب جو اس نے نیکیاں کی تھی ڈاکٹر صاحب, وہ تو اپنے ہاتھ سے برباد کرتا جا رہا ہے. علامہ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم نیکیاں بھی کری جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ گناہ کر کے وہ جو ہم فصل اگاتے ہیں اس کے بڑھوتری بھی چلائی جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب جو قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ کیا کہ تم عمل صالح کرو, میں دنیا میں تمہیں استحکام دوں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ عمل صالح بھی ہو رہے ہیں, جس نے ہم نے بات کی, رمضان المبارک کے مساجد بھر جاتی ہیں, لوگ صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں. ابھی تو عمریں بند ہیں, تو لیکن رمضان المبارک میں عمرے کا رش لگ جاتا تھا, ٹکٹیں مہنگی ہو جاتی تھیں, سیٹیں نہیں ملتی تھیں. لیکن وہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے, اللہ کے تو وعدے سچے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں استحکام عطا کروں گا. تو کیا وہ استحکام اس وجہ سے تو نہیں ہمیں نہیں مل رہا کہ یہ جو ہم ساتھ ساتھ نیکیاں کرتے ہیں لیکن برائیوں سے اپنی نیکیوں کو مٹائی جا رہے ہیں؟ اس نے آپ نے کہا کہ حسد کی آگ جو ہے وہ تو نیکیوں کھا جاتی. مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے جب آپ نے یہ بات کی عمرے کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے حوالے سے, تو کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. جی بالکل. اور اکثر اوقات جن لوگوں سے ملنا ہوتا ہے تو جو سٹوریز سننے کو ملتی ہیں اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مال کمانے کے ذرائع جائز نہیں ہوتے, اور وہ رمضان المبارک کے اندر اسراف اور جو صدقات اور خیرات کا کام کرتے ہیں بڑا اعلیٰ درجے کا آتا ہے. اب رب تعالیٰ کا کام ہے, رب نے بخشنا ہے کسی کو کیسے بخشتا ہے, نہ تو یہ میرے کنٹرول میں ہے نہ آپ کے کنٹرول میں ہے, اس کی رحمت ہے, اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے. لیکن ایک آدمی جو جان بوجھ کے حرام کمائے اور پھر اس حرام کو سمجھتے ہوئے کہ یہ میرا مال حرام ہے, اس کو رب کی راہ میں خرچ کر کے یہ توقع کرے کہ اب میرا رب اس کی وجہ سے مجھے معاف کرے گا, یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے, اور رب تعالیٰ کی اہانت کے زمرے میں ہی آتا ہے. ہماری بدبختی یہی ہے کہ میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم دنیا کے اندر اتنے ماہ ہو چکے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں اپنے رب کو, اپنی آخرت کو, عالم برزخ کو اور اپنے مقصد حیات کو جس کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا. بالکل ایسے اللہ رب العزت, یہ حدیث شریف ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ ربا اشعثا اغبارا, کہ ایک شخص ہے جو کہ بڑا لمبا سفر کرتا ہے اور اس سفر کے آثار اس کے اوپر اتنے نمایاں ہیں کہ اس کے بال جو ہے گرد آلود ہو جاتے ہیں, بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور سفر کر کے وہ مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے. تو جب پہنچتا ہے تو ظاہر رب کا گھر ہے اور مستجاب الدعوات مقام ہے,
آپ جو اس کو دیکھیں گے کعبہ کو سامنے رکھ کے دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا، وہ وہاں پر جا کے یمد یدیہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے، سارا اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور رب کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو فرمانے لگتا ہے اور پھر اس سے مانگتا ہے کہ یار اب مجھے عطا کر. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حرام مَأْكُلُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام. بھئی یہ جو آنے والا ہے میرے گھر میں، یہ تو جو لباس پہن گیا ہے وہ بھی حرام کا، اس نے جو احرام خریدا تھا وہ بھی حرام کے پیسے کا، یہ جو سفر کر کے آیا پیسہ دیا وہ بھی حرام کا، یہ جو کھاتا پیتا رہا جس سے یہ پروان چڑھا بچپن سے لے کر آج تک وہ بھی حرام کا. اور آج آ کر میرے در کے اندر اپنے ہاتھ کھڑے کر کے یہ ساری کیفیات بنا کر اس سے مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اس کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کو کچھ عطا نہیں کیا جاتا اور یہ بدبخت انسان کہلاتا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم صرف اپنے عمل کو اس لیے کر لیں گے کہ رب کی رضا کی خاطر اپنے کام کے اندر للہیت لے آئیں. ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین. صحابہ کرام کا بارک اللہ فیک، صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ نہ ان کے پاس مال و دولت تھا، نہ ان کے پاس بہت بڑی دنیا تھی، اخلاص ان کا عمل صرف اخلاص میں مبنی تھا، للہیت تھی. اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے تھے اس تربیت کو وہ صحیح معنوں میں اپنے اوپر لاگو فرماتے، بلکہ امپلیمنٹ کرتے تھے. بات ہے عمل کی، اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کر دی. شاہ صاحب مجھے تو یہ لگتا ہے یہ جتنی ہم نے باتیں کی ہیں ان ساری چیزوں کی اگر جڑ دیکھی جائے تو وہ زبان ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے مال کمایا حرام کا، جھوٹ بولا، 10 روپے کی چیز ہے 20 روپے کی 30 روپے کی بنا کے رمضان میں بیچی، ناجائز منافع خوری کی، زبان سے جھوٹ بولا نا، غیبت کی زبان سے کی اور چغلی کی زبان سے کی. تو کیا یہ زبان جڑ نہیں ہے اگر اس زبان کے اوپر انسان کنٹرول کر لے؟ بالکل بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ زبان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے شک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسے. اور عقل مند ذی شعور انسان وہی ہے کہ جو اپنی نعمت کی حفاظت کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو آپ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو آدمی بھی 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں سرکار دو عالم خاتم الانبیاء زبان نبوت سے اس کو یہ بشارت دیتا ہوں بلکہ ضمانت دیتا ہوں جنت کی، اور وہ گارنٹی دیتا ہوں. یہ گارنٹی بھی دیکھیں نا کس کی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے صحابہ کو کہتے ہیں ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ، یعنی زمین پر بیٹھ کر جنت کی بشارتیں لوگ عمل پوچھتے ہوئے جنت میں جانے کا عمل کیا ہے. نبی صاحب نے بتا دیا. بالکل صحیح بات ہے. اور محسن انسانیت ہیں، رحمت عالم ہے، وہ رحمت للعالمین، صرف صحابہ کو نہیں بشارتیں سنائی، بالکل ایسے، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی بشارتیں سنائی. کیا کہا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک جو اس کے منہ میں ہے اور ایک شرمگاہ. ان دونوں کی ضمانت وہ دے دے کہ ان کی حفاظت کرے گا تو میں اس کو جنت کی گارنٹی اور ضمانت دوں. اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا کہ اس زبان کے ذریعے سے لوگوں کی پکڑ ہوگی. اور جیسے میں نے کہا نا یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں نا اس زبان کے ساتھ ایک غیر مسلم جو ہے نا وہ زبان کو حرکت میں لاتا ہے تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. نبی پاک نے کیا کہا؟ سب سے پہلی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ. یہ نہیں کہا عمل کرو، کہا قولوا، صرف زبان سے اظہار کرنا. یہ زبان اتنی بڑی نعمت ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ زبان کے بارے میں کہا تو حضرت معاذ نے حیران ہو کر پوچھا ان المؤاخذون بحصائد السنتہم، اے اللہ کے رسول ہم کیا زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثقلتک امک یا معاذ. یہ معاذ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں تجھے گھم پائے معاذ. اور معاذ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحد ایک صحابی کو کہا تھا انی احبک فی اللہ. اللہ سبحان اللہ. اور وہ معاذ تھے. کتنی قسم اٹھا کر کہا یا معاذ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اللہ کا محبوب ہوں، تو میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. اور اس معاذ کو کہا تیری ماں تجھے گم پائے.
مجھے پتہ نہیں ہے اس زبان کی وجہ سے لوگوں کو جہنم کے ایندھن بنا دیا جائے، اور یہ حقیقت ہے، زبان جو ہے نا بڑی اہم۔ اللہ صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے، یقین ناظرین کرام، یہ زبان ہی ہے جسے ہم غیر محتاط کرتے ہیں تو بہت سارے گناہ اسے سرزد ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ تلوار کے زخم تو مٹ جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں مٹتے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ عمران نقوی صاحب موجود ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عمران بھائی۔ گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری گھبرا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں زمانے کا محشر رکھنا، رسوا زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوا زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا۔ منظور ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سر ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بڑا اہم موضوع ہے اور جسے ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، اور حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اس گناہ کا بڑا عذاب بتایا ہے۔ ہمارے پینل نے بڑی اچھی خوبصورت ڈسکشن کی ہے، ہم مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے حافظ عباس صاحب، مشہور نعت خواں ہیں، اور محترم زیغم عباس صاحب پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے۔ بہت شکریہ، آپ دونوں تشریف لائے۔ آپ سب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے۔
اپنا ہستی پر اجارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارا کچھ نہیں، سب یونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب یونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، کچھ نہیں، سب یونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، آقا پہ جو وعدہ آقا کی دین تھی، ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی، میں ہوں شرمندہ کے وعدہ کچھ نہیں، میں ہوں شرمندہ کے وعدہ کچھ نہیں، سب یونی کا ہے ہمارا، سب یونی کا، سب یونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب یونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، بیچ دو خود کو حضور کے نام پر، بیچ دو خود کو حضور کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، کیونکہ جو لٹا ہے، لٹا ہے، لٹا ہے، جو لٹا ہے مصطفیٰ کے نام پر، جو لٹا ہے مصطفیٰ کے نام پر، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارا کچھ نہیں، اور جو ہے منکر مصطفیٰ کی آل کا، جو ہے منکر ان کے ایک بھی یار کا، دوست تو لگتا ہمارا کچھ نہیں، دوست تو لگتا ہمارا کچھ نہیں، دوست تو لگتا ہمارا کچھ نہیں، سب یونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب آپ صاحب، بہت خوب، بڑا پیارا ماشاءاللہ آپ نے پڑھا، اور یقیناً زیغم صاحب یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اور یقیناً جب آپ بھی پڑھتے ہیں بڑا سما بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں، آج ہم جدید دور سے گزر رہے ہیں اور گناہ بھی ہمارے جدید ہوتے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کے دور میں ہم گناہ بھی وہ والے کرتے ہیں
لیکن بعض دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح بھی بات کرنی چاہیے کہ اس دور کے اندر بھی ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بھی سمجھتے ہیں ہم گناہ نہیں کر رہے، یہ تو فن ہے، ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. لیکن بات کی جائے ڈاکٹر صاحب اگر سوشل میڈیا کی، کیونکہ ہماری زندگی کا بہت سارا ٹائم جو ہے سوشل میڈیا پہ گزر رہا ہے. آپ خود بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ یوتھ سے کافی انٹچ بھی رہتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور جدید مسائل پہ آپ کی کافی ریسرچ بھی ہے کہ جو سوشل میڈیا ہم یوز کر رہے ہیں، ہم اکثر کمنٹس کرتے ہیں کسی کے اوپر، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی بڑی پرسنالٹیز کے اوپر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، فیک چیزیں بھی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہوتی ہیں، فوٹو شاپ ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض لوگ جانتے ہوئے بھی، کچھ تو غیر شعوری طور پہ کر جاتے ہیں شیئر، نہیں پتہ لگتا، کچھ جانتے ہوئے بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے میڈیا سیل خاص طور پہ اسی چیز کے لیے بنے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرح کی فیک چیزیں بناتے ہیں، ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے لیے، ایک دوسرے پر الزام کرنے کے لیے، اور ایک دوسرے کی میں سمجھتا ہوں ایڈٹ کر کے پکچر لگا دی جاتی ہے. کیا یہ بھی کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل آپ نے درست فرمایا. اور یہ خیر اور شر جی یہ دونوں برابر برابر چل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اللہ رب العزت نے کیونکہ شیطان مردود کو بھی کچھ عرصے کے لیے وہ مہلت ملی ہوئی ہے، اور اس نے بھی رب سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیرے نیک لوگ اور جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں ان کی صراط مستقیم میں بیٹھوں گا، بالکل، اور ان کو بہکانے کی ضرور کوشش کروں گا. تو جس طرح وہ شیطان اپنی ورکنگ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج کے زمانے میں جو آپ کام کر رہے ہیں آج بیٹھ کر یہاں پہ، تو ہمارا اور اس معاشرے کے جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے بالکل صحیح کہ وہ بھی اپنی ورکنگ اتنی ہی تیز کر لیں. بالکل، بڑی خوبصورت بات کی ہے. تاکہ تب اس سے بچا جا سکتا ہے. ہم جب اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو کسی شر کے بارے میں بتائیں گے ہی نہیں تو وہ شر سے بچیں گے کیسے؟ وہ شر میں اور نیکی میں تمیز کیسے کریں گے؟ ایک بندہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ موبائل اپنا کھول کے بیٹھا ہے اور وہ اپنا سارا وقت سوشل میڈیا کے اوپر لگا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ جانا اور موبائل کا بے جا استعمال کرتے رہنا بے نفسی ہی کیا یہ اچھا عمل ہے؟ ابھی تک اس نے کسی کو بہتان تراشی اس پہ کی یا نہیں کی؟ صرف اپنا جو وقت اس کے اندر ضائع کر رہا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دے دیتا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ کے اندر میں نے ڈاکٹر بشیر جمعہ صاحب کی کتاب پڑھی تھی، بڑا متاثر ہوا میں اس سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں شیخ سعدی کا ایک جملہ میرے سامنے سے گزرا تو میں نے ٹائم مینجمنٹ کے اندر منیمم جو سٹیٹس تھا وہ اس کو دیا. اچھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے 2 سانس ہیں ٹوٹل. صحیح. ایک سانس ہے جو وہ جسم کے اندر لیتا ہے اور ایک سانس ہے وہ جو جسم سے باہر جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب تم سانس اپنے جسم سے باہر نکالتے ہو تو استغفار کرو کہ تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری سانس ثابت ہو، دوبارہ تمہیں زندگی ملے یا نہ ملے، رب سے معافی مانگو اور اپنے گناہوں کی معافی کروا لو، بخشش کروا لو. دوسرا فرماتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ نے تجھے پھر سے یہ توفیق دے دی اور تو سانس اپنے جسم کے اندر لینے جا رہا ہے تو اس پہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے ایک نیا سانس اور ایک نئی زندگی عطا کر. یہ ٹائم مینجمنٹ کا منیمم سٹیٹس ہے، کم سے کم مینجمنٹ دے دی. آپ کے ہم تو ویسے کہتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی مینج کرتے ہیں، اگلے دن دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا 2 سانس مینج کر لو. اللہ اللہ اللہ. جو جس دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ نے اپنے اوقات کو اس انداز منظم کرنا ہے، اس دین کو ہم اپنے موبائل کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر اور لغویات کے اندر اگر گزار دیں گے تو پھر اس معاشرے کا عالم کیا جو آپ بات کر رہے ہیں، استحکام کہاں سے آئے گا؟ پھر ہمیں استحکام کہاں سے ملے گا؟ پھر ہمیں عزت اور منصب کہاں سے ملے گا؟ بالکل صحیح فرمایا. آج بہت بڑی یہ برائی ہے اور سوشل میڈیا بے شک یہ ایک نعمت بھی ہے. بالکل ایسے جو بھی وقت آپ جاتے ہیں اس وقت کے اندر جو لیٹسٹ چیز آپ کو ملتی ہے اس کو رب تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے آپ اس کا یوزیج کرنا چاہیے. آپ ان ٹچ بھی رہتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ. اور آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزوں سے باخبر بھی ہیں، اس کے ذریعے ہم دین کی تبلیغ کا کام بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن وہی بات آپ والی آ جاتی ہے کہ وہ اگر تربیت کے پروسیس کو اس میں سے نکال دیں گے تو یہ ایک بے لگام گھوڑا ہوگا کہ جو دین کا بھی ستیاناس نکال کے بالکل صحیح ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے کہ نمبر 1 کہ سوشل میڈیا کے ذریعے فاحشات، فحش چیزیں ہو رہی ہیں اور غلط کام ہو رہے ہیں اور اس کے ذریعے بہتان تراشی ہو رہی ہیں. اس کے ذریعے آپ دوسرے لوگوں کی شخصیات کے اوپر بات کرتے ہو. میں نے ابتدائی میں جو حدیث شریف یہاں آپ کے سامنے پیش کی تھی اس حدیث کا ایک پہلا جملہ بڑا منع خیز تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خطاب فرمایا تھا اس حدیث کے شروع میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ یا معاشر من آمن بألسنتہم. اللہ اکبر.
کہ اے وہ لوگوں کے گروہ کہ جو ایمان لائے صرف اپنی زبان کے ساتھ. گویا کہ ایمان آپ کا ابھی آپ کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا. تو میں یہاں پر استدلال اس سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا ایمان بھی صرف یہاں سے اوپر اور زبان کی حد تک ہے. ہم مسلمان اگر ہیں تو ہم کلمہ گو مسلمان صرف کلمہ پڑھتے ہیں, عمل کے نہیں ہے. وہ کلمہ ہمارے کردار کے اندر راسخ نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے ہم بدلیں, یہ سوسائٹی بدلے. بالکل صحیح. تو آپ نے فرمایا کہ یعنی ان کلمہ صرف زبان کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ رب تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ گیا گھروں میں ذلیل کرے گا. آج ہم گھروں میں بیٹھ کے ذلیل ہو رہے ہیں اسی وجہ سے جی, اور اپنی زبان کی وجہ سے. بالکل صحیح. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال انتہائی سمجھ کے کریں. بالخصوص اپنی نوجوان نسل کو لازمی بتائیں, اپنے بچوں کو بتائیں, ان کو ٹائم دیں اور ان کا طریقہ کار طے کریں. گھروں میں جو ہم نے نیٹ دیے ہوئے ہیں اور پھر ایک ہم نے پرائیویسی دی ہوئی ہے کہ اپنے کمروں میں بیٹھیں, اپنے انداز میں کام کریں, اور پھر سوشل میڈیا کے بیٹھ کے جس کی جو آپ نے شخصیت اور پگڑی اچھالنی ہے وہ اچھالتے چلے جائیں. آج تو میں یہ کہوں گا کہ ہم بات تو کر رہے ہیں غیبت کے اوپر, اور آپ نے بڑا کیونکہ ٹاپک ایک مضمون کے ریلیٹڈ آپ نے جوڑتے یہ چین پورا بنا دیا ہے. اسے سمجھتے نہیں ہے نا, لوٹ کے سارا اسی غیبت پہ اور اسی ایپ جوئی پہ جاتا ہے. بالکل ایسے. تو اگر آپ کسی کے اندر جو ایپ موجود ہے اگر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بیان کرتے ہو تو یہ بھی تو ہماری غیبت کرنے کا ایک بہت بڑا ہم نے ذریعہ بنایا ہوا ہے بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ علامہ صاحب ڈاکٹر صاحب نے جو اشارہ کر دیا کہ ہم اس کے اوپر جب کمنٹس کر رہے ہیں تو ہم اس کے اندر غیبت بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, الزام تراشی بھی کرتے ہیں, اور ایک چیز اور بھی بڑی کرتے ہیں. نوجوان نسل پروگرام ہمارا دیکھ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں ان کی تھوڑی سی رہنمائی ہونی چاہیے کہ ہم فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں. فیک اکاؤنٹس بنانا اور پھر فیک چیزوں کو پھیلانا ایک یہ چیز, اور دوسری چیز بڑی اہم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میسیج آتا ہے کہ یہ ایک کول لکھا ہوا ہے, نیچے صرف فلاں صحابی کا نام, کوئی اس کا حوالہ نہیں, کوئی اس کا ریفرنس نہیں, اس کو فلاں تک شیئر نہ کیا تو یہ آفت آ جائے گی, 10 لوگوں تک شیئر کر دو یہ نیکی مل جائے گی. یہ بھی تو اسی چیز میں آتا ہے نا. بالکل. آپ نے تو ساتھ ساتھ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ عام بندہ بیٹھا ہو تو وہ اس طرح گفتگو کرتا ہے, تو آپ تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, خود سے ہی جواب دے دیتے ہیں. حقیقت ہے کوشش کرتے ہیں کہ مسائل ان پہ باز ہوئے ہونے چاہیے نوجوانوں کے حوالے سے, اور پھر جدید مسائل کو بھی آپ نے لیا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا جی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں کہا تبیان لکل شیء ما فرطنا فی الکتاب من شیء. بالکل صحیح. ہم نے اس قرآن مجید کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کو ہم نے بیان نہ کیا ہو, تشنہ نہیں چھوڑا, کوئی چیز ایسی نہیں. آج یہ جدید دور آ چکا ہے لیکن قرآن مجید جو ہے وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. بے شک. کیونکہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ سب سے بہترین ہادی ہے, رہنما ہے. بالکل ایسے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. کیا کہا؟ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو تم کر رہے ہو, زبان سے کر رہے ہو, ہاتھ سے کر رہے ہو, ہر چیز کو جانتے ہیں. یہ دیکھیں آپ نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ نے غیبت سے ہم شروع ہوئے تھے تو ایسے مسائل کو بھی آپ نے ساتھ جوڑ کر چین بنا دی ہے, جو ساری خرابیاں جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں آپ نے ان کو بیان کر دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو صاحب جوامع الکلیم تھے نا, ہماری طرح بڑی لمبی گفتگو تو نہیں کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال کے جواب میں بھی چھوٹا سا جملہ کہتے تھے, کہتے ہیں کہ وہ دریا کو کوزے میں نہیں بلکہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. فرماتے تھے. ہاں جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے, ہاں جی, صحابہ نے پوچھا نا مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ. سبحان اللہ. دونوں چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیسک ڈیفینیشن, بنیادی تعریف. بیسک کہا یہ زبان اور یہ ہاتھ. آج سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے زبان کو اپنے ہاتھ کے ساتھ سب دنیا کے سامنے کیا, اور گھر میں بیٹھ کر ہم کمرے میں بند کیلے. یعنی غیبت پہلے کیسے ہوتی تھی؟ پہلے مجلس میں 4-5 دوست بیٹھ کر, اب کیا ہے اب تو تنہائی میں بیٹھ کر بھی ہم غیبت کر رہے ہیں, تنہائی میں بیٹھ کر. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور حقیقت بات ہے اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے, قرآن سے دوری کی وجہ سے
یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہم آپ کی وساطت سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک میسج ہمیں ایسا کوئی دینا چاہیے جس پر عمل بھی کریں. ہم ساتھیوں کو یہ دعوت دیتے ہیں، اپنے سننے والوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، کہ بھئی یہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں صرف دوڑ نہ لگائیں کہ ہم نے کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، فہم بھی حاصل کریں. اور قرآن نے کیا کہا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جی ہم ایک لفظ، ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، وہ بھی درج کیا جا رہا ہے. کل قیامت کے دن ہم نے یہ حساب و کتاب دینا ہے. اور سورہ یاسین، ہاں جی، وہ تو بڑی اہم سورہ ہے، ہاں جی، اور آیات کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے، اور دل تو جیسے جسم میں سب سے راس کی مانند ہے بے عینی، ویسے کہا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ ہاتھ جو ہے نا، آپ سمجھتے ہو میں کمرے میں بند ہوں اور یہ میسج کر رہا ہوں، کون مجھے پوچھنے والا ہے، کون مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں ادھر بیٹھا ہوں اپنے حفاظت میں اپنے گھر میں، کوئی مجھ سے برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی مجھے کچھ کر نہیں سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کل قیامت کے دن یہ تیرے ہاتھ بول کر منہ پہ ٹیپ لگا دی جائے گی، تیرے یہی ہاتھ تیرے متعلق بول کر کہیں گے. شاید کوئی ساتھی یہ سمجھتا ہو نا کہ میں تو زبان کو حرکت نہیں دے رہا ہوں، تو میں تو ہاتھوں سے لکھ رہا ہوں، تو یہ تو غیبت میں نہیں آئے گا. یہ تو نہیں، ہاتھ بول کر کہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت اس زبان کو بند کر دے گا کہ ہاتھ بولو، ہاتھ بول کر کہیں گے یا اللہ میرے ساتھ یہ غیبت کرتا رہے، میرے ساتھ یہ بہتان تراشی کرتا رہے، یعنی یہ الزام تراشی کرتا ہے. حقیقت ہے یہ بڑی خرابی ہے جو لوگ ایسے کر رہے ہیں، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات کر دی نا کہ ایمان، ہاں جی، ایمان پھر ہم زبانی ایمان والے ہیں. بالکل نبی پاک کی اس حدیث کو غور سے سنیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ہاں جی، وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہیں. تو ہم میں سے جتنے بھی ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے یا ناظرین جو سن رہے ہیں، کون نہیں پسند کرتا کہ ہماری موجودگی میں بھی ہماری عزت احترام ہو، اور ہماری عدم موجودگی میں، ہاں جی، ہماری کوئی بات کرے تو تعریف ہی کرے، ہماری اچھائی ہی بیان کرے، ہمارے بارے میں برائی کو بیان نہ کرے. بڑی سارے ہم یہ چاہتے ہیں. بڑی اہم بات کی، اور جو آپ نے آخری آیت پڑھی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کی جائیں کہ ہم گناہ بھی آج جو ہے نا وہ جدید طریقے سے کر رہے ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کمنٹس کر رہے ہیں جس ہم نے بات کی، زبان سے تو نہیں کر رہے ہیں نا، تو اس کو کون سا پتہ لگ رہا ہے کس نے کی ہے. میں کمنٹ کر دیتا ہوں فیک اکاؤنٹ بنا کے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ قیامت کے دن ہاتھ بھی پکاریں گے اور یہ پورے انسان کے یہ بھی گواہی دیں گے. آج تو میں چیزیں سمجھ لینی چاہیے نا کہ تھم امپریشن لگاتے ہیں تو سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے بجے ڈیوٹی پہ آئے تھے، کتنے بجے گیا تھے ڈیوٹی پہ. آپ ناظرہ میں جاتے بتاتے ہیں، ہم کویت میں رہتے ہیں، وہاں پر آپ پولیس والوں کے پاس ہیں، آپ وہاں پر ایسے تھم لگاتے ہیں، پورا آپ کا بایو ڈاٹا آ جاتا ہے کہ آپ نے کہاں کر رہا ہے، ہاں جی، یہ پورا مطلب پورا ڈیٹا آپ کا خاندان نمبر بتا دیا جاتا ہے، آپ کی ولدیت بتا دی جاتی ہے، آپ کی والدہ کا نام بتا دیا جاتا ہے. تو ایک سسٹم اس رب نے بنایا ہے کہ جس نے ان سسٹم بنانے والوں کو بنایا ہے، وہ سسٹم اس خالق نے بنایا ہے، ہم اس سے نہیں بچ سکتے. آج سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ کے تو اے ٹی ایم مشین میں چھپ جاتے ہیں، یا کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ بڑے محتاط ہوتے ہیں. ایک سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کے اوپر 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، جہاں پہ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں دیکھتے، وہ ذات آپ کو وہاں دیکھتی ہے. ناظرین کرام، ان گناہوں سے جدید طریقوں سے بھی ہمیں بچنا ہوگا. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ زیگم عواس نقشبندی صاحب موجود ہیں، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں اور شوق سے پڑھتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنائیں، اور پنجابی میں سنا رہے ہیں. چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا
چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا ونڈدا اے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا ونڈدا اے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے سو رب دی بنا دے سلطان زمانے دا چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا خیرات بھی دیندے نے نالے کر دے خیرات بھی دیندے نے نال کر دے دعاواں بھی خالی نہ روے دامن کسے اپنے بیگانے دا خالی نہ روے دامن اسے اپنے بیگانے دا دنیا تے نبی آئے ہر دور دے وچ یارو دنیا تے نبی آئے ہر دور دے وچ یارو پر جوڑ